سمجھتے ہیں مادی جو علم ہے اللہ نے شیطان کو دیا ہے، وہ شیطان کی پھونک ہے، اور مومن اس کو استعمال کرتا ہے عارضی طور پر، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا اللہ کے روحانی میرے کامل لوگوں سے ایسا کمال ظاہر ہو جو جزوی اور ناقص ہو، جس کا نفع اس دنیا پر ہو، دائمی نہ ہو، اس لیے وہ وہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہاں مسلمان مومنین پیسوں سے ہم کیوں، بس والا ایک کھینچتا ہے میری طرف آؤ، دوسرا کھینچتا ہے میری طرف آؤ، تو ہم یہ جوتے سے استعمال کر رہے ہیں، ایمان سے کہو، ہم بلا کر رہے ہیں کہ یہاں تم موبائل بیچو، اپنے نفع کو آ رہے ہیں۔ یہ خرید و فروخت کا مسئلہ جو ہے، اس نے جو فروخت کرتا ہے اس کا مادی نفع ہوتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے یہ مادی کمالات سارے شیطان کو دیے ہیں، یہ شیطان کی پھونک ہے، اور علم کس نے دیا ہے؟ اس نے دیا ہے، اور وہ یہاں بندوں کو آزما رہا ہے۔ تو دیکھنے والے مومن تو یہ کہیں گے کہ آئے حسن ازل سارا تیرا ہی کمال ہے، جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے؟ اس لیے مولانا روم صاحب نے بھی فرمایا عاشق مصنوع کافر بود، عاشق سنو بافر بود۔ جس کی نگاہ مصنوع پر رہ گئی بنی ہوئی چیز پر وہ کافر ہو گیا، ارے جس نے مصنوع کو دیکھ کر نگاہ سانے پر رکھی وہ بافر ہو گیا۔ ہم مومن ہیں، ہم چیز کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، اور صرف ہر چیز کو مومن ہی استعمال کر سکتا ہے۔ ارے بے وقوفو، اگر تمہارا یہی نظریہ ہے کہ دشمن کی چیز کوئی نہیں استعمال کر سکتا، تو میرا سوال ہے کہ کافر خدا کے دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ ہیں؟ پھر ان کو کہو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کوئی نہ استعمال کرے، پھر کہاں سے کاریں بنے گی، کہاں سے؟ ارے تخلیق تو اس نے کی ہے، نہ ایمان سے کہو۔ ساری دنیا ملے کوئی تنکا پیدا کر سکتا ہے؟ اس میں اثر بھی نہیں رکھ سکتا، اور جب تک وہ اللہ خود نہ کسی کو علم دے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے مادی کمالات جو ہیں اس کا علم اللہ نے شیطان کو دے دیا، اور روحانی کمال کا علم اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دے دیا۔ وہ خاص ہے، وہ عام ہے، وہ پائیدار ہے، وہ پائیدار نہیں ہے، اس کا نفع دائمی ہے۔ قرآن مجید کو ویسے اسلام میں ہر بندہ خرید بھی نہیں سکتا، اگر اسلام ہوتا تو قرآن مجید کو ہر بندہ نہیں خرید سکتا، لیکن یہ اسلامی قانون ہی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ نہیں لگا سکتا کافر اس کو، لیکن خرید وہ سکتا ہے پیسوں سے، نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ وما تنزل آیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اللہ فرماتا ہے جو مومن لوگ نہیں ہیں میری آیات ان کو کچھ دیتی ہی نہیں ہیں۔ یہ بے ایمان جو کہتے ہیں جی اسلام جو ہے، سائنس جو ہے قرآن میں ہے، یہ سب کفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید توحید اور رسالت سمجھانے آیا ہے، جو قرآن مجید کو سمجھا ہے جس نے، اس نے پہلے توحید پر ایمان لایا، رسالت پر ایمان لایا۔ جس نے توحید کو نہ مانا اس نے قرآن مجید سمجھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری آیات کافروں کو کچھ دیتی ہی نہیں۔ یہ قرآن کا اگر یہ کمالات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مخفی کیا تھی، یہ ایٹم نہ بنا دیتے، لیکن یہ کمالات توہین ہے اہل روح لوگوں سے، یہ مادی کمالات ہیں، ان کا نفع جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے، اور جس کا نفع فانی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ شیطانی لوگوں سے پھونک مرا کر ظاہر کرتا ہے، اور مسلمان اس سے پیسے دے کر دنیاوی نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن روحانیت سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ خاص ہے، یہ عام ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی تم وہ چیز استعمال کرتے ہو انگریز نے بنائی، وہ نعوذ باللہ، میں نے کہا بنائی نہیں ہے، ماہیت تبدیل کی ہے، اثر بھی اللہ نے رکھا ہے، اثر ابھی کھینچ لے تمہاری کار ٹھہر جائے گی، کون چیز ہے دوڑنے والی، وہ اس کے حکم سے دوڑ رہی ہے۔ میں نے کہا یار تیرا
جواب تو ہے تلوار، لیکن مجھے طاقت نہیں، تم تو ہمیں مرواؤ گے سورو۔ فرعون کہتے تھے کپتی کہ سب چیز فرعون کی کھاتے ہو، پھر تم اس کو خدا نہیں مانتے، تو اللہ نے پانی کو خون بنا دیا۔ اب بنی اسرائیل کی عورتیں جاتی، ان کے نلکے میں کپتی کی عورت بنی اسرائیل کے نلکوں میں پانی تھا، جب ان کے برتن میں آتا خون بن جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنے منہ پر پانی ڈال کر ان کے منہ میں ڈالتے، جب ان کے منہ میں جاتا خون ہو جاتا۔ فرعون بھاگا، پتے چاٹنے لگا تو پتوں میں سے بھی خون آنے لگا۔ آخر فرعون نے کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اپنے رب سے ہمیں، تو میں نے کہا تم تو نامراد ہمیں مرواؤ گے، اگر اللہ نے پانی ہم سے کھینچ لیا تو تم بتاؤ کیا کریں گے ہم؟ اس لیے ہم ہر چیز کا مالک اللہ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا جب تم بس پر چڑھو ہم شکر اللہ کا کرتے ہیں، تم شکر یہودی یا شیطان کا کیا کرو۔ اگر تم ان سے سمجھتے ہو تو شکر بھی اس کا کیا کرو۔ ہم تو جس سواری پر بیٹھتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اعتراض دوسرا، یہودی نے یہ سبق دے رکھا ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا کہتے ہیں جی یہ مولوی جو ہیں یہ بس خراب ہیں، مولوی خراب ہیں۔ ایک ذہن میں یہودی نے یہ دے رکھا ہے، بہت عام مرض ہے، عام مرض ہے، کیونکہ قوم میں ایمان ہے نہیں، عقل ہے نہیں، اس لیے قوم فوراً بہک جاتی ہے۔ پوری یہودیت کا میں نے کہا تم نہیں ہو، یہودی ہے فنا فی الشیطان، حکومت ہے فنا فی الیہود، اور عوام ہے فنا فی الحکومت۔ تو جو بولتا ہے بل واسطہ حکومت یہود، بل تو شیطان بول رہا ہے، تو نہیں بولتا، تو ہے بھی نہیں، تو فنا ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ بتاؤ ایمان سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداری نظام تھا، اہل قریش سے ٹکراؤ لیا یا مولوی اور عمرہ سے لیا؟ فوجیں جو جاتی تھیں کیا وہ حکومت سے لڑتی تھیں یا مولویوں سے لڑتی تھیں؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکومت سے ٹکراؤ لیا؟ ارے اللہ کے بندے، معاشرہ بھی حکومت کے پاس ہوتا ہے، معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سے ٹکراؤ لے کر حکومت کھینچ لی، معاشرہ ہاتھ میں لیا، معاملات ہاتھ میں لیا۔ معاشرے کی اصلاح کے بغیر عوام کی اصلاح ناممکن ہے۔ کافر تو ہوتا ہے بولا کتا، اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی بے وقوف اور بولے ہوتے ہیں۔ ایمان سے جو کافروں کے پیچھے چلے وہ اس جیسا بے وقوف۔ اس لیے حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ جی مولوی خراب ہیں، کیونکہ وہ بھی فنافل یہود ہیں، وہ نہیں بولتے، خود یہودی بول رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کھینچی، اس لیے پہلے تبلیغ ہے، 13 سال صحابہ تبلیغ کرتے رہے، 10 سال حضور انگاروں پر لٹائے۔ جس طرح ادھر آیا نا کوئی، کیا پتا مشدی، کوئی بشتی ششتی ہے، اس نے کہا کہ صحابہ بھی پڑھے تھے، اس نے حدیث کا معنی ہی بدل دیا۔ کیا صحابہ یہودی تعلیم پڑھے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کرنتھ وغیرہ یہ یہودی کتابیں پڑھو۔ ارے وہ کتابت کا الفاظ ہے، لکھنے کا ہے، پڑھنے کا نہیں ہے۔ حدیث کے معنی جس طرح علم القرآن، یہاں علم القرآن کا معنی ہے قرآن کا علم دینا، قرآن کا سکھانا، پڑھانا نہیں ہے۔ یہ مولوی عام کر دیتے ہیں جی جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے وہ بہترین ہے، نہیں، جو سیکھے اور سکھائے، علم دے۔ قرآن مجید کیا حکم فرماتا ہے اس کا علم دے۔ اگر پڑھانا ہوتا تو قارئ القرآن ہوتا۔ علامہ کا معنی قارئ نہیں ہے، علامہ کا معنی ہے علم دینا، سکھانا۔ انہوں نے حدیث کے معنی بدل دیے۔ اور پھر دیکھو ہماری وہ مثال دیتے ہیں کہ ذات کی چمبیلی کلڑی کہتے ہیں نا، اور چمبا شاطیر کے ساتھ، یہ وہی ہیں۔ صحابہ کی مثال جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان